ذہین یا چالاک اسٹوڈنٹس۔ میں جاب سے گھر آتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ آپا آئی ہوئی ہیں۔ آپا ایک لیکچرار کے طور پر اپنے فرائض کراچی کے ایک گرلز کالج میں انجام دے رہی تھی۔ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی پڑھائی کا اور پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کا خاص خیال رکھتی تھیں۔ آپا سے میری ویسے بھی بہت بنتی تھی۔ میں ان سے اپنی باتیں شیئر کرتا اور وہ بھی مجھ سے اپنی باتیں شیئر کرتی تھیں۔ خیر، یہ خبر سنتے ہی میں نے اپنا بیگ اور آفس کا کچھ سامان اپنے کمرے میں رکھا اور آپا سے ملنے کے لیے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ ان کو سامنے بیٹھا دیکھ کر سلام کیا اور ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مجھ سے حال دریافت کیا۔ میں نے ان کو جواب دیا اور بتایا میں آج تو کافی دیر سے حیران اور پریشان ہوں، کیونکہ آفس میں ایک کولیگ ہیں، ان کو اپنا جو کام کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتی ہیں۔ یہاں تک کہ آج ہمارے ڈائریکٹر کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ صبح بھی ایک امپلائی کو چھٹی دینے سے منع کر دیا تھا، مگر وہ گئیں اور 3 دن کی چھٹی لے کر آ گئیں۔ میں تو حیران ہوں ان کی ذہانت اور چالاکی پر۔ میری بات سن کر آپا مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں، میں تمہارے ساتھ آج اپنے ساتھ ہوا ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں جس نے مجھے بھی حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں دلچسپی کے ساتھ کہتا ہوں، کیوں نہیں، ضرور۔ پھر آپا اپنے ساتھ ہوا واقعہ سنانا شروع کرتی ہیں۔ کالج میں نیا بیچ داخل ہوتا ہے۔ میں اپنی کلاس میں سب کو اپنا تعارف کرواتی ہوں اور پھر باری باری سب کے بارے میں پوچھتی ہوں۔ لڑکیاں ایک ایک کر کے مجھے اپنا تعارف کرواتی ہیں۔ ایک لڑکی سے میں نام پوچھتی ہوں تو اس کے ساتھ بیٹھی دوست جس کا نام گلنار تھا اس کو پشتو میں کچھ بولتی ہے۔ خیر، وہ مجھے اپنا نام رخشندہ بتاتی ہے اور میں بھی اس وقت اس بات کو نظر انداز کر کے آگے بڑھتی ہوں۔ وہ دن یوں ہی تعارف اور کورس کی باتوں میں گزر جاتا ہے۔ اگلے دن کلاس میں جب باقاعدہ پڑھائی کا آغاز ہوتا ہے تو مجھے اپنے پڑھانے کے دوران میں گلنار اور رخشندہ کی مستقل آوازیں آ رہی تھیں۔ آخر کار میں نے دونوں کو کھڑا کر کے خوب ڈانٹ لگا دی۔ جب میں نے ڈانٹ لگا دی تو گلنار کہتی ہے کہ میڈم، یہ سرحد سے آئی ہے، اس کو پڑھنے کا شوق ہے مگر اردو صحیح نہیں آتی۔ میں اس کی مدد کرتی ہوں اور جو آپ کہتی ہیں نا اس کو پشتو میں سمجھاتی ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں نے ان کو ڈانٹ کر غلطی کر دی تھی، تو میں کہتی ہوں کہ یہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا، اور بہت اچھا کرتی ہے جو اپنی دوست کی مدد کرتی ہو پڑھائی میں، شاباش۔ خیر، دن گزرتے گئے۔ میری کلاس میں لیکچرز کے دوران گلنار اور رخشندہ کی ہلکی ہلکی ہی صحیح مگر آواز مجھے مستقل آتی، لیکن اس آواز سے مجھے غصہ نہیں آتا بلکہ خوشی ہوتی تھی اور ان دونوں کی دوستی پر رشک ہوتا۔ دن یوں ہی گزرتے گئے۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب کالج کی اس بیچ کے فائنل نتائج آنے کو تھے۔ ویسے تو میری کلاس بس 1 سال کے لیے ان کے ساتھ تھی، مگر مجھے گلنار اور رخشندہ میں ویسے بھی دلچسپی ہو گئی تھی، بلکہ میں جس کلاس میں جاتی ان کی دوستی اور تعلیمی سفر میں یوں ساتھ دینے کو مثال کے طور پر بیان کرتی تھی، اور اسی دلچسپی کی بنا پر ان کے نتائج کی معلومات بھی رکھتی تھی۔ نتائج آنے کے بعد گلنار اور رخشندہ میرے پاس آتے ہیں۔ گلنار مجھے دونوں کا نتیجہ سناتی ہے کہ دونوں ہی کامیاب ہو چکی ہیں، جس پر مجھے بہت بہت خوشی ہوتی ہے۔ رخشندہ بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں مجھے شکریہ ادا کرتی ہے، جس پر میں مسکرا دیتی ہوں اور دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ کچھ دن بعد میری اپنی ایک پرانی دوست سے ملاقات ہوتی ہے اور پتہ کرنے پر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسکول میں ٹیچر ہے، اور اتفاق سے وہ اسی اسکول میں ٹیچر ہوتی ہے جہاں سے گلنار رخشندہ تھی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے ان دونوں کی تعریفیں شروع کر دیتی ہوں اور اس کو بتاتی ہوں کہ کس طرح گلنار رخشندہ کی مدد کرتی رہی، اور اسے کہا کہ ماشاءاللہ بہت ہی ذہین بچیاں ہیں۔ میری بات سن کر میری دوست جو مسلسل مسکرا رہی تھی اس بار باقاعدہ کہکا لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ ذہین نہیں، چالاک کہو۔ میں اس طرح کے رد عمل پر پریشان ہو جاتی ہوں اور میرے چہرے پر آئی پریشانی دیکھ کر کہتی ہے کہ پریشان نہ ہو، میں سمجھاتی ہوں۔ اصل میں ان دونوں کے بارے میں مجھے کافی معلومات ہے۔
کیونکہ ان کے والدین سے میری اسکول میں ملاقات ہو چکی ہے۔ گلنار اور رخشندہ نہ صرف دوست بلکہ رشتہ دار بھی ہیں اور بچپن سے ساتھ ہی رہتی آئی ہیں۔ دونوں ہی بہت زیادہ شریر ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ تم کہہ رہی ہو رخشندہ کو اردو سے ہی نہیں آتی کیونکہ وہ سرحد سے آئی ہے، جبکہ وہ تو پیدا ہی کراچی میں ہوئی اور یہی رہی ہے، اور وہ بچپن ہی سے اردو بولتی آ رہی ہے۔ یہ دونوں لڑکیاں بہت چلاک اور ڈرامے باز ہیں۔ ان کے والدین سے ملاقات بھی ان کی ایک حرکت کی شکایت کی وجہ سے ہوئی تھی۔ اپنی دوست کی باتیں سننے کے بعد ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دے دیا ہو، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے بہت ہی بڑا دھوکہ ملا تھا، اور اس کی اس بات سے بھی پریشان ہو رہی تھی کہ جو اسٹوڈنٹس اپنی ٹیچرز کو اتنا بڑا دھوکہ دے سکتی ہیں وہ آگے معاشرے میں کیا کردار ادا کریں گی۔ اب تک اپنی جو اسٹوڈنٹس مجھے ذہین نظر آ رہی تھیں اب سچ جاننے کے بعد چلاک اور مکار بن کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ سچ کہوں تو کافی دکھ ہوا مجھے۔ اپنی بات مکمل کر کے آپا میری طرف دیکھ کر مسکرائیں اور پھر چائے کا کپ جو سامنے ٹیبل پر رکھا تھا اس کو اٹھانے لگی، اور میری سمجھ میں اب یہ بات آ چکی تھی کہ ذہانت اور چالاکی میں بہت فرق ہوتا ہے۔